اس میں دو چیزیں ہیں، میں آپ سے عرض کروں، شفاعت کے تصور کو اس طرح بھی بیان کیا گیا ہے کہ ایک تو وہ لوگ ہیں کہ جن کی نیکی کا پلڑا تو قبلہ شاہد سا بھاری ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ تو سیدھا جنت میں چلے جائیں گے، اور ایک وہ لوگ ہیں جن کا نیکی کا پلڑا ہلکا ہو گیا ہے اور برائیاں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں، صحیح، ان کے لیے ایک الگ حساب ہے۔ ایک وہ طبقہ بن جاتا ہے کہ جس کی نیکی اور برائی برابر ہو جاتی ہے۔ اس کے بارے میں علماء نے لکھا کہ جس کی نیکی اور برائی برابر ہو جاتی ہے اس کو تو آراف میں رکھے گا اللہ رب العالمین، جو جنت و دوزخ کے درمیان جگہ ہے، پھر اپنے فضل سے اللہ رب العالمین جب چاہے گا ان کو گویا کہ جنت میں منتقل فرمائے گا۔ ایک وہ لوگ ہیں کہ جن کی نیکیاں تو ہیں، نیکیاں، میں اسی موضوع کی طرف، سوال کی طرف آ رہا ہوں، نیکیاں تو ہے لیکن برائیاں کچھ درجہ بڑھ جاتی ہے، تو اس وقت اللہ رب العالمین اگر چاہے تو اپنے انبیاء کاملین کے ذریعے اس کی گناہوں کو نیکی میں تبدیل کر کے نیکی میں اضافہ فرما کے اس کو جنت میں داخل فرما دے۔ ایک یہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جس طرح کہ مفتی صاحب کی گفتگو کو آپ نے تبصرے میں لیا کہ جس پر جہنم واجب ہو چکی ہے، اب اس کو اللہ رب العالمین جنت میں داخل فرمائے گا تو کیا اس کے لیے کوئی باس پرس نہیں ہوگی؟ تو دیکھیں ہم اس کو تو آگے لے کر چلتے ہیں، آگے اس پر تبصرہ ہوگا۔ میں یہاں پر ایک شرعی قانون آپ کی خدمت میں عرض کروں، ایک ہوتا وعدہ اور ایک ہوتی وعید۔ مثال کے طور پر اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ 8 گھنٹے اگر آپ ڈیوٹی کریں گے، کسی سے کہا جائے کہ 8 گھنٹے اگر آپ ڈیوٹی کریں گے تو آپ کو اتنی تنخواہ ملے گی، ٹھیک ہے، اور اگر آپ نے 8 گھنٹے ڈیوٹی نہیں کی تو جناب آپ کو تنخواہ کٹے گی اور اتنی نہیں ملے گی۔ اب ایک شخص ہے جس نے 8 گھنٹہ ڈیوٹی پوری کی، اب مالک کہ میں تنخواہ نہیں دیتا، تو اس نے وعدہ کیا تھا کہ اگر آپ نے اتنے ٹائم ڈیوٹی کی تو آپ کو تنخواہ ملے گی، تو وعدے کے خلاف کرنا یہ اللہ رب العالمین کے شایع نشان نہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے وعدے کے خلاف کرنا یہ کذب ہے، صحیح، وعدے کے خلاف کرنا جھوٹ ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین کذب سے پاک ہے، بلکہ کذب پر اللہ رب العالمین نے لعنت فرمائی کہ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ ہاں، یہ جو آپ بات فرما رہے ہیں نا یہ بالکل اس کے برعکس موضوع ہے، یعنی جہنم اس پر واجب ہو گئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس پر وعدہ نہیں، اس پر وعید ہے۔ اچھا، مثال کے طور پر اس نے برے اعمال کی، یعنی 8 گھنٹے کی ڈیوٹی اس نے پوری نہیں کی، 6 گھنٹہ کی اور بھاگ گیا، اب آیا تنخواہ لینے کے لیے، اب اس کی ڈیوٹی وہ کہتا ہے کہ دیکھیں میری اگر پوری تنخواہ اگر آپ دے دیں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مالک نے کہا کہ دیکھ میں نے سزا تو یہ رکھی تھی، وعدہ نہیں، سزا کی بات ہو رہی ہے، وعدہ تو یہ تھا کہ جو ڈیوٹی پوری کرے گا اس کو پیسے ملیں گے، اب سزا یہ ہے کہ تو نے 2 گھنٹے ڈیوٹی کم کی ہے، تیری تنخواہ کٹے گی، لیکن مجھے تیری عاجزی پسند آ گئی اور تیرے میں نے گرد و نواح کو دیکھ لیا ہے، لہٰذا میں باوجود اس سزا کے تجھے معاف کرتا ہوں اور تجھے 8 گھنٹے کے پیسے دے دیتا ہوں۔ تو یہ کہ وعدے کے خلاف کرنا کذب ہوتا ہے اور وعید کے خلاف کرنا یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جو فرمایا گیا کہ جہنم جس پر واجب ہو چکی ہے اسے اللہ بخش دے تو یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے۔ تو میں نے اس ابتدائی گفتگو میں صرف یہ کانسیپٹ یہاں پر سمجھانا تھا کہ ایسی ایک نہیں سینکڑوں آیات اور احادیث موجود ہے کہ جس میں اللہ خود اپنی وعید کے خلاف فرماتا ہے، یعنی وعید کے خلاف کرنا کذب نہیں ہے، یہ وعید کے خلاف کرنا اللہ کا فضل ہے، اور اللہ نے جو جہنم واجب ہو چکی ہے اس کی کوئی ادا اللہ کو پسند آ گئی، اس کی عاجزی اللہ کو پسند آئی، اللہ نے اس کے گناہوں کو نیکی میں تبدیل کر کے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔